اور دوسری آیت ہے لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ پوری قوم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان کوشش کرے گا میں برکت ڈالوں گا، برکت بڑھتی ہوئی دیکھیے گا۔ ابھی اس میں ٹوسٹ ہیں، یہ اتنی ایسی کر کے میں پھر کہتا ہوں کہ کائنات کا جو نظام ہے نا وہ سموتھ ٹرانزیکشنز کے اوپر نہیں ہوتا، کائنات کے نظام میں ٹوسٹ ہیں۔ 47% چانس ہے، 48% چانس ہے منصور علی شاہ ری انسٹیٹ ہو جائیں۔ 48% کو میں نگیٹ نہیں کر سکتا، 51 ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں خان اس سسٹم کو توڑ کے باہر آئے گا، کسی ڈیل کے تحت نہیں باہر آئے گا۔ عمران خان جو ہے وہ بہت بڑی چیز بن کے آئے گا، وہ عمران خان ہوگا ہی نہیں جو 2018 میں تھا۔ ٹوٹلی ٹرانسفارمڈ ہے، ٹوٹلی ٹرانسفارمڈ ہے، سم تھنگ ایلس۔ اللہ جس سے کام لیتا ہے نا پھر اس کو بہت بہت کچھ کرا دیتا ہے، وہ دیکھیے گا ہوتا کیا ہے، the time will tell۔ مجھے چاہتی چیزیں، میں اس تناظر میں ایک اور چیز دیکھیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں میں کرنا اللہ نے، میرے ہاتھ میں کون کیا ہے۔ منصور علی شاہ میں نے ایک عرض کی تھی کہ وہ چٹان ہے، اس کو ہلایا نہیں، ہو سکتا ہے وہ ری اسٹیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں بدل جائیں۔ دیکھیں ادھر ہوتا کیا ہے، لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائڈ، ہو سکتا ہے۔ ابھی میرے پاس اس کی 100% کوئی چیزیں نہیں ہیں، 51% بھی نہیں ہے۔ 47% چانس ہے، 48% چانس ہے منصور علی شاہ ری انسٹیٹ ہو جائیں۔ 48% کو میں نگیٹ نہیں کر سکتا، 51 ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں کچھ ریورٹ ہو جائے گا۔ لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائڈ، گاڈ ہیز ہز اون پلانس، اللہ اپنا کام کرتا ہے سر۔ اور ایک چیز اور میں پھر کہتا ہوں، میں زندگی کو ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ زوڈک چارٹ کو 1 منٹ کے لیے، صرف 1 منٹ کے لیے ضرور رکھیں۔ میری زندگی گزری قرآن پاک پڑھتے ہوئے اور اس کو ریسرچ کرتے ہوئے۔ قرآن پاک میں 2 آیات ہیں جو اس وقت پاکستان کے تناظر میں بالکل ایکوریٹ ہوں گی، کیونکہ قرآن پاک تو ایک آفاقی پیغام ہے ہر دور کے لیے، لیکن اس دور میں اس وقت کے لیے وہ آیات بالکل جو کہہ رہی ہیں وہی ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلی جب تک وہ اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اور دوسری آیت ہے لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ پوری قوم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان کوشش کرے گا میں برکت ڈالوں گا، برکت بڑھتی ہوئی دیکھیے گا۔ ابھی اس میں ٹوسٹ ہیں، یہ اتنی ایسی کر کے میں پھر کہتا ہوں کہ کائنات کا جو نظام ہے نا وہ سموتھ ٹرانزیکشنز کے اوپر نہیں ہوتا، کائنات کے نظام میں ٹوسٹ ہیں۔ گاڈ ہیز ہز اون پلان، آگے بڑھیں گے، کبھی پیچھے ہٹیں گے، کبھی زور لگائیں گے، کبھی نہیں لگائیں گے۔ یہ آٹومیٹکلی چیزیں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی، اینڈ یو ول سی اٹ۔ پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ہوتا، عمران خان جیت رہا ہے، اور خود بخود آ جائیں گے، خود بخود سب کچھ باہر نکلتا جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سب چیزیں بدل جائیں گی۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ بہت سارے لوگ، سر حکومت تنقید کرے، سعودیہ نے کی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ بس بشرا بی بی، علیمہ خان، یہ وہی کردار ادا کر رہی ہیں جو نصرت بھٹو یا بیگم کلثوم نواز نے ادا کیا تھا۔ بھئی ان کا شوہر ہے، انہوں نے نہیں آنا تو اور کس نے آنا ہے؟ علیمہ خان بہن ہے، انہوں نے نہیں آنا تو اور کس نے آنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب سیاست نہیں ہے۔ اور میں سچی بات ہے، میں کلثوم نواز، جہاں پہ میں بشرا بی بی کی جو ہے وہ اسپرچویلٹی کا اور ان کی عزت کرتا ہوں، تو میں کلثوم نواز کی بھی بہت دل سے عزت کرتا ہوں۔ ہی واز دا لیڈی، میں نے ان کا ذائچہ بھی دیکھا ہوا ہے، اور میری 1 یا 2 مرتبہ کی ان سے ملاقات بھی ہے۔ گورنمنٹ کالج کا میں نے بتایا نا میرا ایک بیگ، تو گورنمنٹ کالج میں یا ادھر کی 1-2 چیزوں میں میری ان سے ملاقات رہی۔ میں نے اتنی شاندار عورت بہت کم دیکھی ہے۔ اب اسی تناظر میں دیکھیے گا، نواز شریف کا عروج کب شروع ہوتا ہے؟ جب ان کی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد نواز شریف کا عروج اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ نواز شریف کے وہ جو لکی چائم ہوتا ہے نا، یہ لکی جو ایک سپورٹ ہوتی ہے، اس کا نام کلثوم نواز ہے۔
نواز شریف کا زوال کب شروع ہوتا ہے؟ جب کلثوم نواز کو کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے تمام سیاست چھوڑ کے لندن جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بعد چیزیں الٹ جاتی ہیں. جیسے ہی کلثوم نواز دنیا سے جو ہے وہ پردہ کرتی ہیں، نواز شریف تب سے پینک میں، کوئی تاند سدھی نہیں پہ رہی. ان کی زندگی کا جو لک کا فیکٹر تھا نا وہ بند ہو گیا. دیٹ واز کلثوم نواز. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ مریم کا ذائچہ بظاہر حکومت لے بھی لی ہے، کوئی بات نہیں. میرے تو خیال میں جو ماننے بھی کوئی یار نہیں کہ میں ہی وہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میں یہ سارے فیکٹر کو دیکھ رہا تھا. ٹو ایریج ہیومن، ٹھیک ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ سی ایم بن کے بھی وہ کام نہیں کر پائیں جو وہ کرنا چاہیے تھا یا کر سکتی تھیں یا ان سے کرایا جانا چاہیے تھا. اپنے باپ کی سیاست کو ریوائیو کرنے کی بجائے تباہ کر چکی ہیں وہ. ٹھیک ہے، اور مریم نواز صاحبہ شاید آنے والے وقت میں بھی کوئی بڑی پوسٹ مشکل ہی لگتا ہے. یعنی نواز شریف کے گھر میں مجھے اب نہیں لگتی. کیوں میں کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید حمزہ کا ذائچہ اسٹرانگ ہوگا اور ہے؟ کیوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور فیکٹرز چل رہے ہیں. ان کے ساتھ جو فیکٹرز تھے وہ کچھ اور چل رہے تھے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. آج کلثوم نواز صاحبہ زندہ ہوتی بہت ڈفرینٹ سینیریوز ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب اس وقت فل فلائٹ کے اوپر ہوتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا تھا. کلثوم نواز صاحبہ کے جانے کے بعد یہ سارا ہے. میں اس لیے دیکھیں میرا کام ہے سب سے ساروں کے ساتھ دوستی ہے، میری سب کو ساتھ تعلق ہے. میرے جو بہت کلوز فرینڈ ہیں گورنمنٹ کالج کے یا مطلب سارے دے رینٹی عمران خان. لیکن ٹھیک ہے، میرا تعلق پی ایم ایل این سے بھی ہے، پی ٹی آئی سے اتنا زیادہ نہیں ہے بظاہر. ٹھیک ہے، میری برادری کے بہت سارے گھر ہیں وہ سارے پی ٹی آئی میں. میرا سر ہم تو سیدھی بات ہے، ہماری جو برادری ہے نا وہ پولیٹیکلی ہم لوگ بی بی کی زندگی تک تو پیپلز پارٹی میں تھے. میری جو برادری، ہم گردیزیز ہیں، ملتان گردیزیز مطلب، تو ہمارا یہ جو گردیزیوں کا گھر ہے یہ تو زیادہ تر پیپلز پارٹی میں تھا. بھٹو کے ساتھ تھے ہم لوگ. تو میرے بڑے، حالانکہ میرے دادا جی واز نیور بین انٹو سیاست. میرے پاپا بالکل انٹائرلی وہ عالم تھے اور علماء اکیڈمی کے پرنسپل تھے، پروفیسر تھے. تو ہماری فیملی ہماری جو ہے نا وہ فیملی سیاست میں نہیں ہے. لیکن ہمارے ارد گرد ہی ہمارے برادریوں کے گھر ہے نا، تو اس لیے تعلق تو ساروں کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اپنا ہم کسی طرف کریں. اور دوسرا، میں اپنے کام میں دیانتداری کا عادی. میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا. میرے کام پہ میری پرسنل جو ہے نا وہ چیزیں وہ انفلوئنس نہیں کرتی. ہو سکتی ہیں ٹو ایریج ہیومن، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ وہ نہ کروں. کہ وہ جو آواز انٹرنیشنل ہورائزنس پہ گونجی ہے نا، وہ جتنی ریفارم ہو کے اور جتنی اسٹرانگ ہو کے یہاں تک پہنچے گی، یو ول سی اٹ. یعنی وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا میگا فون میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بڑی اونچی ہو کے نکلتی. تو یہ وہ آواز وہاں سے جب میگا فونز کے تھرو آئے گی نا تو وہ بہت اونچی آئے گی. ارشد شریف کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور آئی کے کو باہر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ تینوں جڑے میں، یہ میں نے نہیں جوڑے، یہ اللہ نے جوڑے ہیں. اللہ نے جوڑے ہیں اور یہ ہوگا. اور میں نے ایک اور عرض کی تھی، میرا خیال جب فروری کے الیکشنز تھے تو میں نے کہا تھا کہ جیسے جیسے پاکستان کی مشکلات کم ہوں گی ویسے ویسے آئی کے کی مشکلات کم ہوں گی، جیسے جیسے آئی کے کی مشکلات کم ہوں گی ویسے ویسے پاکستان کی. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. اور تیسرا اینگل ارشد شریف کا ہے. تو چیزیں بہت بہترین طریقے سے حل ہونے جا رہی ہیں. میں بڑا پر امید ہوں جی. اتنے اندھیرے میں بھی میں بڑا پرسکون نظر آ رہا ہے. میرے مالک نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو مجھے تو اس کی رحمت یہاں ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے تو اس کی رحمت نظر آ رہی ہے. وہ اسی نے ویژن دیا ہے نا، اسی نے ہمت دی ہے نا، اسی نے لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا ہے نا، اسی نے ٹکرانے کی ہمت دی ہے نا. ٹکرا گئے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، آج کل پرسوں دھرنا یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، آپ کو ایک آواز سنائی دے گی میرے پاکستانی. تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین، خان کی تقریر سنیں گے آپ لوگ.
مجھے یہی نظر آ رہا ہے. آگے اللہ کی مرضی، کرنا اس نے ہے، میرے ہاتھ سے کچھ نہیں ہے. میں ایسے ہی، لیکن میں پھر کہتا ہوں میں دعوے کرنے والا کون؟ دعوے میری اوقات حیثیت سے بہت اوپر ہے. وہ اس کو زیب دیتے ہیں جس نے کائنات بنائی ہے. میرا کام ڈاکیے کا ہے. میرا کام ہے اس کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کو پڑھنا اور آپ کو آگاہی دینا. دیٹس اٹ. چیزیں بدل رہی ہیں. یہ ایک جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز بدلتی ہے نا تو وہ پھر سارے سب کے لیے اکٹھی بدلتی ہے. وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی. اس میں پھر سارے سیکٹرز ہیں. پھر جوڈیشری بھی ہے اس میں، ڈی ایم جیز بھی ہیں اس میں، جو ہے لا انفورسمنٹ بھی ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس.